سر آپ نے کہا کہ آپ ایک جاب کرتے ہیں، کہ جاب کے ساتھ اس کام کو پارٹ ٹائم کیا جا سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی فیوریٹ بریڈ ہے؟ ریٹ ایگ کا ریٹ اور چکس کا ریٹ آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ بندہ 1,00,000 روپیہ لگا لے تو اس فارمنگ سے منتھلی کتنا کما سکتا ہے؟ اب آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ آپ نے پارٹ ٹائم یہ کیا، الحمدللہ بڑے خوش ہیں الحمدللہ؟ تو اگر کل کوئی سے فل ٹائم کریں تو سر برڈ سیل کرنے میں دقت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا؟ اچھا، اس وقت کون کون سی بریڈ آپ کے فارم پہ اویلیبل ہیں؟ بتائیے گا ان کی فیزیبلٹی کیا بنے گی؟ سال میں فرض کریں میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں، مجھے سال میں کتنا خرچہ کرنا پڑے گا، کتنا پروفٹ آئے گا؟ مطلب کل اینڈی کی بیماری نے پورے پاکستان میں فارمر کو بڑا ستایا ہے، اس کاروبار کی کوئی بڑی خوبی اور آپ کی نظر میں اس کاروبار کی کوئی بڑی خامی نہیں تو سر صبح آپ آئے، شام بھی آپ آئے، دوپہر کو آپ نہیں آ پاؤ گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے سر۔ سر پہلے تو تعارف کروائیے گا۔ میرا نام منصور ہے اور میں ادھر راولپنڈی میں نا اڈیالہ روڈ پہ کام کرتا ہوں فینسی برڈ کا۔ سر فینسی فارمنگ کی دنیا میں کب آئے تھے؟ میں تقریباً 1 سال ہو گیا میرا۔ 1 سال کا عرصہ کیسا گزرا؟ الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے جی، بہت اچھا کام ہے اور میں انشاءاللہ سائڈ بزنس کر رہا ہوں اس میں، ٹھیک ہے، ساتھ جاب ہے اور سائڈ بزنس، تو انشاءاللہ بہت اچھا نا تجربہ رہا ہے اس میں۔ اگر کہوں کہ 1 سال کے عرصے میں کیا کھویا کیا پایا، تو کھویا کیا کیا اور پایا کیا کیا؟ یہ اسی طرح کر سکتا ہوں کہ نیا کام تھا تو فرسٹ یہی ہو سکتا ہے کہ میں جتنے ایکسپینسو کیے فرسٹ ٹائم تو جتنے اخراجات ہوتے تھے اتنی ہوتی تھی آمدنی ہوتی تھی۔ ابھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، بہت اچھا کام ہے، بڑے اچھے کسٹمر ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت اچھا تجربہ رہا ہے۔ سر آپ نے کہا کہ آپ ایک جاب کرتے ہیں، کہ جاب کے ساتھ اس کام کو پارٹ ٹائم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے جی، بہت اچھی ہے جو جاب کے یہی وہ واحد کام ہے جو نا جاب کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کافی جو کام ہے وہ مشکل ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ جاب میں کرپشن کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ کوئی سائیڈ بزنس کرو اور حق حلال کی کماؤ، اللہ برکت دے گا۔ بالکل جی، بالکل، یہ آپ نے بہت اچھا کہا۔ سر آپ نے کہا 1 سال کا عرصہ، 1 سال کے عرصے میں جو نقصانات ہوئے کس طرح سے ہوئے اور جو فوائد ہوئے کس بریڈ سے زیادہ ہوئے؟ پہلے تو نقصانات یہی تھے، تھوڑا سا تجربہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، بیماری آتی رہی ہے، ابھی تھوڑا سا ویکسین کے اوپر نہیں ہم کرتے تھے، ابھی پراپر ویکسین کر رہے ہیں، تو ابھی مجھے جو بہت زیادہ اچھا کام لگا ہے وہ بلیک ٹیل کا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ایکٹیو بریڈ ہے اور امیون سسٹم بھی اس کا بہت اچھا ہے اور اس کی ریٹ بھی بہت ہے، چکس کا ریٹ بھی بہت زیادہ اچھا ہے اور اس کے علاوہ فیڈ بہت کم کھاتی ہے جس کی وجہ سے اخراجات بھی اس کے کم ہیں۔ اچھا، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی فیوریٹ بریڈ ہے سر۔ سر آپ کی فیوریٹ بریڈ بلیک ٹیل ہے؟ جی بالکل یہی ہے کہ کافی بریڈ رکھی ہے، اس میں مجھے جو تجربہ ہے وہی اسی کا ہے، بلیک ٹیل ہے، چھوٹا برڈ ہے اور ایکٹیو بھی برڈ ہے، امیون سسٹم بھی اس کا بہت اچھا ہے۔ سر اس کے بریڈر کا ریٹ، ایگ کا ریٹ اور چکس کا ریٹ آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ ویسے تو ہم اس جو بریڈر ہے پیئر ہے وہ 6,000 کا سیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو چکس ہیں وہ ہم 250 تک سیل کر رہے ہیں، اگر زیادہ کوئی چکس لیتا ہے تو 180 تک بھی نا۔ سر آپ نے کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ اس فارمنگ کا آغاز کیا تھا؟ تقریباً 30-40 ہزار سے میں نے سٹارٹ کیا تھا۔ اٹ مینس کہ واقعی ریئلٹی میں 30-40 ہزار میں یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے جی، بہت اچھا۔ اور آج آپ کے پاس ماشاءاللہ کتنی مالیت ہے؟ تقریباً 1 لاکھ کے قریب میرے پاس برڈ ہیں ماشاءاللہ۔ سر بتائیے گا سمجھانے کے لیے، ہمارے عام فارمر ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ فیزیبلٹی پوچھا کرتے ہیں، آپ بتائیے گا آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ 1,00,000 روپیہ لگا لے تو اس فارمنگ سے منتھلی کتنا کما سکتا ہے؟ 20-25 ہزار روپیہ نا آرام سے نا، ایکسپینسو آرام سے 20-25 ہزار روپیہ آرام سے کر سکتے۔ ویری نائس۔ سر آپ تو جاب کرتے ہیں تو اس فارمنگ کو دن میں کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ صرف میں زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ صبح آ کے میں فیڈ ڈال دیتا ہوں، پانی شانی ڈال کے، ڈرنکر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی ہوتا ہے شام کو کوئی چکر لگا لوں، ویسے میں دن میں 1 دفعہ ہی فیڈ ڈالتا ہوں۔ تو اس فارمنگ کو آپ انجوائے بھی کرتے ہیں؟ بالکل جی، آپ کی پارٹ ٹائم ہابی بھی ہے؟ جی بالکل، پارٹ ٹائم بزنس بھی ہے؟ بالکل جی۔ کیا خود ہی کرتے ہیں یا کوئی بچوں کو انوالو کیا؟ نہیں، خود ہی کرتا ہوں، ویسے فیملی جو ہے نا گھر پہ چکس رکھے ہوئے ہیں جو ان کی دیکھ بھال کرتی ہے اور ان کے بیٹر ہے اس کی دیکھ بھال فیملی نا ساتھ ہیلپ کرتی ہے کافی اس میں۔ اب آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ آپ نے پارٹ ٹائم یہ کیا، الحمدللہ بڑے خوش ہیں؟ الحمدللہ۔ تو اگر کل کوئی سے فل ٹائم کریں تو بھی ماشاءاللہ اچھی ارننگ ہے؟ یہی بھی سوچ یہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس سے جو تجربہ زیادہ سے زیادہ بڑھے گا تو ریٹائرمنٹ کے بعد نا پراپر اس فارمنگ میں انشاءاللہ قدم رکھنا ہے۔ چلیے سر، آپ نے لاسز کیے شروع میں، ہر بندے کو ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی جب بندہ نیا ہوتا ہے تو چیزوں کو سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے،
کیا ریکمینڈ کریں گے, کیا سجیسٹ کریں گے کہ کوئی بندہ جب اس فارمنگ میں آئے تو اس سے پہلے کون کون سی چیزوں کا علوم حاصل کر لینا چاہیے؟ بیسکلی مجھے تو جو نقصان ہوا ہے وہ ہم پراپر اس سے ویکسینیشن نہیں کرتے تھے, جس کی وجہ سے ہمارے برڈز نا کافی ایکسپائر ہو جاتے تھے. ابھی میں پراپر جو ہے نا ویکسین کر رہا ہوں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ برڈز جو ہے نا اگر بیمار بھی ہوتے ہیں تو جلدی ریکور ہو جاتے ہیں ویکسین کی وجہ سے. آپ کے برڈ مارکیٹ میں آسانی سے سیل ہو جاتے ہیں؟ بالکل الحمدللہ, واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے ہیں, اس میں سیل ہوتے ہیں, او ایل ایکس پہ سیل ہوتے ہیں, اور کافی کسٹمر ایسے ہیں جو بنے ہوئے ہیں پکے جو لے کے جاتے ہیں. سر برڈ سیل کرنے میں دقت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا؟ بالکل کوئی دقت نہیں ہے. دوسرا نیٹ پہ کافی ساری سیلنگ ہے اس کی, گروپ بنے ہوئے ہیں, فیس بک پہ ہیں, اور او ایل ایکس پہ بھی کافی چیزیں سیل ہو جاتی ہیں. فینسی بریڈ کا پاکستان میں فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت اچھا ہے جی. آپ کوئی فینسی برڈز میں آپ بریڈ مکمل آپ نہیں کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, کہ آپ ایک چیز رکھی ہوئی ہے, اس میں آگے کافی ساری امپورٹ ہو رہی ہیں پاکستان میں. دوسرا اور بھی کافی ایسے برڈ ہیں جو آپ رکھ سکتے ہیں. اچھا, اس وقت کون کون سی بریڈ آپ کے فارم پہ اویلیبل ہیں؟ میرے پاس نا ابھی اصیل ہے, اصیل کی مختلف ورائٹی ہے, اور اس کے علاوہ بلیک ٹیل ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں. اچھا, اصیل بلیک ٹیل کی اپنی خوبیاں بتائیں کہ مضبوط ہے, بیمار نہیں ہوتا, خرچہ کم ہے, ڈیمانڈ بھی اچھی ہے. اصیل میں کیا کیا خوبی ہیں؟ ایک تو یہ لوکل برڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے امیون سسٹم اس کا اور موسم اس کا پاکستانی موسم میں یہ جلدی نا بیمار نہیں ہوتی, اور اس کے علاوہ اس کا امیون سسٹم بھی بہت اچھا ہے, اور اس کے علاوہ اس کا ریٹ بھی پاکستان میں بہت اچھا چل رہا ہے. اچھا, فیوچر میں کیا سوچ رہے ہیں کہ اس بریڈ کو انہی دو بریڈ پہ کام کریں گے, یا کسی اور بریڈ کو جو ڈیمانڈنگ یا ٹرینڈنگ بریڈز پاکستان میں چل رہی ہیں ان پہ کام کرنے کا ارادہ ہے؟ یہی ارادہ ہے کہ بلیک ٹیل اور یہ جاپنیز جو بریڈ ہے, چھوٹی بریڈ ہے, اس پہ کام کرنے کا ارادہ ہے. اور ہمارے ایک فارمر عامر صاحب بتا رہے تھے کہ بے شمار بریڈ پہ کام کرنے کی بجائے بہتر ہے کسی ایک بریڈ کو اپنی پہچان بنائیں, مطلب سسیکس پہ کام کر لیں, بلیک ٹیل پہ کام کر لیں, یا اصیل پہ کام کر لیں. جی جی بالکل, یہ دونوں آپشن آپ کے پاس. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور عامر بھائی بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ بہت زیادہ بریڈ سے بہتر ہے کہ ایک ہی بریڈ پہ کام کریں اور زیادہ کوانٹٹی میں رکھ لیں. چلیں سر, آپ نے اصیل بھی رکھے, آپ نے بلیک ٹیل بھی رکھا, بتائیے کہ ان کی فیزیبلٹی کیا بنے گی؟ سال میں فرض کریں میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں, مجھے سال میں کتنا خرچہ کرنا پڑے گا, کتنا پروفٹ آئے گا, مطلب کیا تھوڑا سا سمجھائیے اس کا. میں آپ کو منتھلی یہی بتا رہا ہوں نا کہ دوسرا میں نے 80 رکھے ہوئے تھے, 40 چکس ہیں. اگر میں ان کو بڑا کرتا ہوں تو میرا نارمل جو چکس ہے نا وہ 3-4 ہزار میں اصیل کا فل بریڈر سیل ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور وہ بلیک ٹیل بھی مثلا بہت زیادہ کم کھاتا ہے, اور بیمار بھی بہت کم ہوتے ہیں, اور ریٹ بھی مارکیٹ میں بہت اچھا مل جاتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ برڈز کے نیچے آپ نے برادہ یہ چاول کا چھلکا ہسک ڈالا ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں ریت ڈالیں, مٹی ڈالیں, یہ تپتا ہے, گرم ہوتا ہے. آپ کی آبزرویشن کیا کہتی ہے؟ بالکل بیسٹ, ریت بیسٹ ہے. اس میں یہ پانی کا سیل کے لیے ہم پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جس سے ٹھنڈا رہتا ہے, ہلکا سا ہوا اوپر پنکھا چل رہا ہو تو بہت اچھا موسم ہو جاتا ہے فارم کا. آج کل اینڈی کی بیماری نے پورے پاکستان میں فارمر کو بڑا ستایا ہے, بڑا رلایا ہے. آپ کا فارم کیا بیماری سے بچا رہا؟ یہ سر اسی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویکسین کی وجہ سے نا ہم نے تقریباً 3 ویکسینیں کر چکے تھے, ٹھیک ہے, اس بیماری سے پہلے ہی جب گرمیاں انٹر ہو رہی تھی تو ہم نے تقریباً 3 ویکسینیں کر چکے تھے ہم, جس کی وجہ سے ہمارے برڈز نا بیمار نہیں ہوئے. اب کیا سیکھا ہے؟ اب آپ نے کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے کہ اب آپ اسے پرماننٹ ان لاسز سے آپ بچیں گے؟ آپ نے بایو سیکیورٹی پہ کام کیا ہے؟ بایو سیکیورٹی پہ انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ صفائی اور پلس ویکسینیشن نا, پراپر ویکسین, کوئی بھی ویکسین ہم مس نہیں کر رہے, تو پراپر ویکسین کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے نا. ویری نائس. سر آپ کے فارم پہ آپ کے برڈز کی صبح سے لے کر شام تک کی روٹین کیا بنتی ہے؟ صبح سے لے کے یہی برڈ ہوتی ہے, صبح ہم کھانا ڈالتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, اور پانی شانی صبح ڈال دیتے ہیں. شام کو نا دن کو آ کے پانی شانی کا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں, اور شام کو آ کے ایک دفعہ چکر لگا کے ان کی دیکھ بھال کر لیتے ہیں. اچھا, آپ کی نظر میں اس کاروبار کی کوئی بڑی خوبی اور آپ کی نظر میں اس کاروبار کی کوئی بڑی خامی کیا ہے؟ بڑی خوبی سب سے بڑی یہ ہے کہ اس سے سب سے پہلے نا آپ پارٹ ٹائم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نا ایک بہت اچھی نا انکم لے سکتے ہیں اسے. اور خامی یہی ہے کہ دوسرا بیماریوں کی وجہ سے جو پرابلم آتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کا ہم نے یہی آپ کو دوبارہ ریپیٹ کریں, ویکسینیشن پراپر خیال رکھیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں. شیڈ کی بات کرنا بھول گیا سر, شیڈ پہ انویسٹمنٹ آپ نے نہیں بتائی, کتنی جگہ ہے, رینٹ پہ لیا یا خود اسے کنسٹرکٹ کیا, کتنے خراجات ہے؟ یہ شیڈ کی ہم نے ایک پورا شیڈ تھا, اس میں ہم نے پارٹیشن کر کے نا تقریباً ہاف, اس میں میرا 10,000 روپے خرچہ آیا تھا شیڈ کی کیجنگ کا, ٹھیک ہے, اور رینٹ پہ لیا ہوا ہے تو تقریباً 2,500-2,000 روپے کرایہ ہے جو ہم پے کر رہے ہیں.
2500 2000 صرف کرایا؟ صرف کرایا ایک بندہ آپ نے لیبر کا رکھا ہے؟ میں خود ہی کرتا ہوں پارٹ ٹائم نا. نہیں تو سر صبح آپ آئے شام بھی آپ آئے دوپہر کو آپ نہیں آ پاؤ گے. جی جی. تو پھر وہ برڈز کی نگہداشت کیسے کریں گے؟ فرض کریں برڈ کوئی بیمار ہو گیا, اسے ہر وقت ضرورت ہے کہ اس کی کیئر کی جائے, تو کیسے کرتے ہیں؟ اصل یہی میں خاص اس کی بات ہے اس بزنس کی کہ آپ نا پارٹ ٹائم اسے آسانی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم صبح آتے ہیں, اگر ڈیلا کوئی کسی قسم کا پرابلم ہو اسی وقت اس کی میڈیسن کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور شام کو نہ آ کے نا ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں. سر سارے پاکستان کے سارے پاکستانی جو باہر بھی بیٹھے ہیں پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں پولٹری کے بڑے دیوانے ہوئے پڑے ہیں, کیونکہ پولٹری کا ٹرینڈ بڑا سوشل میڈیا پہ, ہمارے چینل پہ آپ لوگ آتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کے دل چلتے ہیں, پھر وہ فارمنگ کرتے ہیں. اگر کوئی ایسے لوگ فارمنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ ان کو میسج کیا کنوے کریں گے؟ یہ آپ خود ہی آبزرو کریں, مارکیٹ میں یہ اسٹریج آئے ہیں, ٹھیک ہے, ختم ہو گئے ہیں, ریبٹس آئے ہیں, ڈکس آئی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ آپ خود ہر فارم پہ جا کے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ برڈ دیکھ رہے ہیں, ان کی سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں اس کا بہت اچھا بزنس ہے اور بہت اس پہ کام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. سر آپ نے کم وقت میں خوبصورت باتیں کی ہیں, دل سے باتیں کی ہیں, سچی باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے فارم میں مزید برکت دے, آپ کو کامیاب کرے. آمین. جزاکم اللہ خیر. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.